اب آپ کے سامنے دوسرے تقریر کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد انس، جن کا موضوع ہے علماء دیوبند۔ یہ طالب علم جہاں کہیں بھی ہو مائک پر تشریف لا کر آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش فرمائے۔ حافظ محمد انس ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی اچھے قسم کے نعت خواہ تشریف لائے ہیں۔ تقاریر کے بعد انشاءاللہ ان کی نعتیں بھی ہوگی، پھر ختم قرآن ہوگا، دستار بندی ہوگی، پھر آخر میں دعا ہوگی۔ ہمارے مہمان خصوصی بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بیان بھی ہوگا۔ آپ تمام حضرات محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے۔ ہم ہاتھ بڑھائے پہنائے جسے پہنانا ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو اور حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو اور حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ دارالعلوم دیوبند کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے خیالات، آپ کی فکر، سوچ، آپ کا ذہن علوم نبوت کا مرکز دارالعلوم دیوبند کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس مرکز نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ علوم نبوت کا مرکز ہے، یہ علوم قرآن کا مرکز ہے، اس کی طرف آپ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ایک انار کے درخت کے سائے سے ہوئی۔ 165 ملکوں میں ان کے شاگرد تھے۔ پورے ایشیا میں دارالعلوم دیوبند کی دینی، مذہبی، تالیفی، تصنیفی، تعلیمی، قومی، ملکی، ملی، اصلاحی اور فنی خدمات ہر شہر، ہر قصبہ، ہر دیہات دن رات مسلم ہے۔ جب ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک بڑا جوان تھا، بدعات، رسومات، رواجات میں مبتلا انسان تھا، خرافات، ازلیات، غلوطات کا شکار انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، ہر کام غلط تھا، عقیدے خام تھا، جہیلت تھا، اندھیرا تھا، ظلم کا بصیرہ تھا، عقیدے خام تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، پریشانی تھی، بے چینی تھی۔ جب علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، حق کو لوگوں کا سر اڑایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما تھا، نقش الحفیظ والا مان تھا، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار اور زمیندار حکومت کے وفادار تھے، ملک کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، پورے مذہب سے بیزار تھے، مناسب کے نشے میں سرشار تھے، درختوں پر لٹکائے گئے، نہ کالجوں کی تعلیم تھی، مسلمانوں میں نہ تنظیم تھی، نہ اسلامی تعلیم تھی، انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، بے چینی تھی، ان کو درختوں پر لٹکائے گئے انگریز کی، جبکہ حکمرانوں نے بے چینی تھی، ہر طرف حیرانی تھی۔ جب علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، دریائے شور و عبور کرایا گیا، اور زمیندار حکومت کے وفادار تھے، ملک کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، مناسب کے نشے میں سرشار تھے، مسلمان ذلیل و خوار تھے، قرآن کے نسخے چلائے گئے، اسلام کے نقشے مٹائے گئے۔ سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند نے ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، مبلغ، علماء، اتقیاء، فضلاء، صلحاء، اتقیاء، اذکیاء، اصفیاء، اکابر شیوخ پیدا کیے۔ ویسے تو دارالعلوم دیوبند نے ہزارہا فرزند
ارجمن سعادت مند پیدا کیے حضرت مولانا محمود حسن ذوالمنن محدث مفسر متکلم تھے سیاست دان تھے محمود کی ہر صفت محمود تھی جو ان میں موجود تھی ان کا ہر طالب رشید تھا قابل دید تھا لائق تقلید تھا حضرت عبید اللہ سندھی انقلابی مدبر مفکر سیاست دان تھے حضرت مولانا محمود الحسن ذوالمنن تھے بس آخری میں چند اشعار میں اپنا تقریر ختم کروں گا دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور میں حق کا دیپ جلایا ہے پنجے شیطان سے چھٹنے کا سہارا دیوبند ہمارا ہے دیوبند سن اور ہے ہمارا دیوبند وما علینا الا البلاغ المبین